اسپیکر کم کر دیجیے جب تک آواز چلی جائے گی بغیر اسپیکر کے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. دوست جو دور بیٹھے نا وہ ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ سننے میں آسانی ہو. یہ دعا تلقین فرمائی رب تبارک و تعالی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر صیغہ جو ہے یہ جمع کا لایا گیا. ایک بندہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہے, امام یہ پڑھتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ساتھ پچھلے بھی شامل ہیں, تو یہ بات سمجھ آتی ہے. اب جو بندہ اکیلا سنتے پڑھ رہا ہے, اکیلا نفل پڑھ رہا ہے, وہ کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جمع کا صیغہ اپنے لیے بولنا, جی جمع کا صیغہ اپنے لیے بولنا. جیسے کوئی بھی بندہ جمع کا صیغہ ادب کے لیے لایا جاتا ہے, تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے. کسی ایک بندے کے لیے بولا جائے, جیسے کہتے ہیں کہ یہ ابا جی آ رہے ہیں, ابا جی فرد واحد ہیں, ان کے لیے آ رہے ہیں, مطلب یہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ لایا جا رہا ہے. یہ کلام جو ہے نا یہ واحد نہیں لایا جا رہا کہ ابا آ رہا ہے, نہیں کہا جائے گا, اسے بد بھی کہا جائے گا. ابا جی آ رہے ہیں, ابا جی تشریف لا رہے ہیں جی, امی فرما رہی ہیں. تو یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے, ادب اور احترام تکریم کے لیے لایا جاتا ہے. تو بندہ جب نماز میں کھڑا ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو, کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جی, تو یہ ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے. وہ یہ کیونکہ میں اکیلا کھڑا ہو کے نماز پڑھوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اپنی عبادت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عجز اور نیاز مندی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں, ممکن ہے میرے شامت اعمال کی وجہ سے ٹھکرا دیا جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ پوری کائنات کے اندر میں جس وقت اکیلا اور تنہا بھی عبادت کر رہا ہوں, اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جس وقت میں زور پڑھ رہا ہوں, اس وقت کہیں نہ کہیں صبح بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں عصر بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جس وقت میں مغرب پڑھ رہا ہوں, ممکن ہے کئی سارے مقامات پر فجر بھی پڑھی جا رہی ہو, ہیں جی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے نا, میری بارگاہ میں کھڑا ہو, تو نعبدو اکیلا نہ کہے, یہ نہ کہے کہ عابدو میں عبادت کرتا ہوں. فرمایا کہ نہ, بلکہ جو نیک لوگ ہیں, اہل اللہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, اور اس طرح کر کے جتنے بھی ملائکہ ہیں, ان کی عبادت کو بھی اپنی عبادت کے ساتھ شامل کر. سبحان اللہ. ان کی عبادت کو بھی اپنی عبادت کے ساتھ شامل کر, پھر عرض کر میری بارگاہ میں مولا ہم سارے تیری عبادت کر رہے ہیں, میری عبادت جو ہے میرے رکوع سجدے ٹوٹے پھوٹے ہیں, اور میرے ان کی عبادت کے صدقے میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نعبد اور نستعین پڑھتے ہیں, ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب بعض احمق لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعبد اور نستعین یہ کلام تو رب کا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ رب کا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر تو رب تبارک و تعالیٰ خود عبادت کر رہا ہے ہماری. نمازی جب نماز میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے ایاک نعبد, ذرا غور کے ساتھ سنیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ذرا زور سے کہیں اللہ کا ہے. تو اللہ کا کلام ہوا, نماز میں کھڑا ہو کے بندہ پڑھ رہا ہے, رب کا کلام ہے. تو کہتے ہیں مطلب اس کا یہ بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی رب کہہ رہا ہے بندے کو, بندہ سامنے کھڑا ہے رب کے, تو کلام رب کا ہے. تو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ رب بندے سے مدد مانگتا ہے, رب بندے کی عبادت کرتا ہے. تو اس کا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ نہیں سمجھ آیا؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے جب بندہ پڑھے گا رب کا کلام تو کیا مطلب ہو اس کا؟ کہ رب بندے کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ سوال جو ہے نا بعض ملحد بے دین لوگ قائم کرتے ہیں، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے مدرسے میں یا اسکول میں، تو اسے اپنے مثال دے رہا ہوں، اپنے ماما کی، ماموں، چاچا، کسی کی شادی کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ اب وہ بچہ تو نیا نیا داخل ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ درخواست کیسے لکھنی ہے یا نہیں؟ اسے نہیں معلوم کہ درخواست کیسے لکھوں میں۔ اپنے جو ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کا، مدرسے کا محتمم، جو مدیر ہے، اس سے چھٹی کیسے لوں؟ تو وہ ہیڈ ماسٹر، وہ مدرسے کا محتمم کہتا ہے بیٹا آؤ میں تمہیں درخواست لکھ دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ درخواست لکھ دیتا ہوں۔ اب وہ ہیڈ ماسٹر ہو کے، محتمم ہو کے درخواست لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا بخدمت جناب محتمم صاحب ہیں، مہربانی فرمائیں، فدوی کے چاچے کی شادی ہے ہیں جی، تو بتائیں جی وہ ہیڈ ماسٹر خود ہے، محتمم خود ہے، اس کے چاچے کی شادی تو نہیں نا ہیڈ ماسٹر کی، لیکن یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ بچے کو لکھ کے دے رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ بچے کو لکھ کے دے رہا ہے۔ تو بھائی اسی طرح کر کے یہ کلام رب کا ہے، لیکن پڑھا رب کے لیے نہیں جا رہا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایاکن، جیسے ہیڈ ماسٹر اور محتمم جو ہے درخواست لکھ رہا ہے، درخواست لکھی اس کے نام جا رہی ہے، لیکن اس کے چاچے کی شادی تو نہیں، اس کے مامے کی شادی تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے درخواست لکھی جا رہی ہے ماسٹر کے نام، لکھ بھی وہ خود رہا ہے، لیکن ہے کس کی طرف سے؟ اس بچے کی طرف سے۔ اسی طرح کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کلام خالق کا ہے، یہ کلام رب کا ہے۔ اس مالک نے کرم فرمایا ہم پر، فرمایا کہ اگر تم قبولیت چاہتے ہو تو پھر میں جو تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اسی طریقے سے مجھ سے مانگا کرو، اس طریقے سے مجھ سے مانگو، اس طریقے سے مجھ سے طلب کرو۔ یہ خالق اور مالک کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے نخواندہ لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور شعور عطا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ جانتے ہیں حاضر اور غیب کا صیغہ پڑھے ہوں گے نا، حاضر اور غیب کا صیغہ۔ حاضر آپ، غیب وہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حاضر تو نہیں ہے کلام، حاضر تو نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، حاضر تو نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، حاضر تو نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کلام ایک دم غیب سے حاضر کیسے ہو گیا؟ سیغے تو غیب کے چل رہے تھے، کلام ایک دم حاضر کا آ گیا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ پیچھے مقام تعریف کا تھا، کیا تھا؟ تعریف کا تھا، حمد و ثنا کا تھا۔ تو جہاں حمد و ثنا تھی وہاں صیغہ غیب کا استعمال ہوا، اور عبادت جو ہے اور مقام حمد اور ثنا کا اسی مناسب ہے کہ وہ غیب کے ساتھ ہو، اور جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات تھی تو عبادت جو ہے وہ غیب سے نہ ہو، وہ حضور دل کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ دل حاضر ہو بندے کا، حضور دل کے ساتھ ہو، کامل توجہ کے ساتھ ہو۔ اس وقت جو ہے نا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب بن کر کہتا ہے مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے، نمازی نے جب نماز شروع کی تو بمنزلہ اجنبی کے تھا۔ کس کے کیا مقام تھا؟ اجنبی کے۔
اجنبی جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے، جاتے ہی فوراً وہ فرینک تو نہیں ہو جاتا ہیں، جاتے ہی اس طرح نہیں کرتا وہ آپ جی بھلا ہیں آپ سے یہ مانگنا ہے، آپ سے وہ کرنا ہے، اس طرح نہیں کرتا ہیں، پہلے بیٹھتا ہے، کچھ تکلف ہوتا ہے اس میں بات کرنے میں، وہ تھوڑی دیر بعد جا کے وہ جناب ایسی اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو مخاطب کر سکے، اس کے ساتھ وہ کلام کر سکے۔ تو بالکل یہی حال یہاں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے غیب کے سیغے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی وہ اجنبی تھا، اجنبیت اس کی ختم ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان جو حجابات تھے وہ ہٹا دیے، تو ایک دم سے بندہ غیب کے سیغے بولتا بولتا حاضر کے سیغے بولنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہیں وہی بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب بن کر کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ دیکھیں نستعین جو ہے یہ نعبدو کے بعد واقع ہوا ہے، نستعین یہ سمجھ بھی آ رہا ہے یا ویسے ہی ہے؟ آ رہا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ نستعین نعبدو کے بعد ہے، نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جی بے شک۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ فرمایا کہ کچھ لینا ہے نا کسی سے تو کچھ نیاز مندی بھی پیش کرو۔ پہلے یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چل پھر مدد بھی کر ہماری، سبحان اللہ۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی فرما ہماری۔ تو فرمایا کہ پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کرو، اپنی عاجزی پیش کرو۔ عبادت جو آپ نے کی ہے نا وہ اپنے لیے کی ہے بے شک۔ ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہو مولا میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تیری خوشنودی پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں جب یہ کہہ کے کھڑے ہو گے پھر رب تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو ہے نعبدو کے بعد نستعین آیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہ مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیری مدد سے کر رہا ہوں، بے شک۔ سبحان تیری عبادت کر رہا ہوں تیری مدد سے کر رہا ہوں، تاکہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ نہ آئے کہ وہ بعد میں اکڑا پھرے میں نے تو 2 نفل پڑھے تھے رب کے لیے، میں نے تو ظہر کی نماز پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ گھمنڈ اور غرور اس کے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ ہر وقت یہی ذہن میں رہے گا پڑھی بھی تھی تو اسی کی دی ہوئی طاقت سے پڑھی تھی، ہیں اسی کی دی ہوئی توفیق سے پڑھی تھی، میں نے کون سی اپنی طاقت خرچ کی تھی، میں نے کون سا اپنا زور لگایا تھا، نہ میرے پاس اپنا حول نہ میرے پاس اپنی قوت۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جی؟ اب آگے دیکھیں جی، نعبد جو ہے نعبدو کے بعد نستعینو، نعبدو جو ہے یہ لفظ نعبدو یہ فرقہ جبریہ کی ان کی تردید کرتا ہے۔ فرقہ جبریہ جو ہے نا وہ یہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ انسان جو ہے یہ مجبور محض ہے، انسان ایسے ہی ہے جیسے پتھر ہوتا ہے، انسان ایسے جیسے درخت ہوتا ہے، نہ پتھر اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے نہ درخت اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، یعنی بالکل جمادات کی طرح ہے، بالکل جامد شے ہے، یہ انسان مجبور محض ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نعبدو بندے سے کہلوا کر ان کا رد فرما دیا، میں تم کہتے ہو مجبور محض ہے، یہ تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ منہ سے کہہ بھی رہا ہے نعبدو مولا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ ہیں جی ان کے پورے عقیدے کا، پوری جماعت کا، پورے ان کے نظریات کا رد ہو گیا صرف لفظ نعبدو سے۔ آگے نستعین، اس سے رد ہو گیا معتزلہ کا۔ معتزلہ ایک جماعت گزری ہے جو کہتے تھے کہ بندہ جو ہے نا اپنے افعال کا خود خالق ہے، جتنا بھی کچھ کرتا ہے نا بندہ اس کا خالق بھی بندہ خود ہے، ان کو پیدا کرنے والا بھی بندہ خود ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نستعینو پڑھو، پھر کیا پڑھو؟ نستعینو، میں کہ جب مولا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اگر بندہ خود اپنے افعال کا خالق تھا تو پھر مدد رب سے کیوں مانگی؟ کہ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ بے شک۔ اگر بندہ خود اپنے افعال پیدا کر رہا ہے، سارا کچھ کرنے والا خود ہی ہے بندہ، تو پھر رب سے مدد کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ رب سے مدد مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، ان کا نظریہ رد ہو گیا، ان کی تذلیل ہو گئی، وہ ذلیل ہو گئے، ان کا عقیدہ نہیں رہا، وہ ایک جیسے دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے ویسے ہی ہو گیا وہ۔ بے شک۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر
یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہمیں کہ نعبد و نستعین، اور یہ بھی ذہن میں رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ نعبد و عبادت کیا ہے یار؟ حضور قلب کے ساتھ کی ہوئی عبادت عبادت ہے، بے شک حضور قلب کے ساتھ دل حاضر ہو بندے کا، پھر پڑھے نماز رب تبارک و تعالیٰ کی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، جبریل امین نے پوچھا تھا حضور سے، حضور احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ آئیے حضور قلب کی بات کہ نہیں آئی بے شک ہیں؟ بندہ ایسے نماز پڑھے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ رب کو دیکھ رہا ہے، رب کا دیدار اسے حاصل ہے ہیں؟ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا تو مزہ نہیں آ جائے گا پھر ہیں؟ جب وہ دیکھ بھی رب کو رہا ہو ہیں، دیدار بھی رب کا کر رہا ہو، کاننا کا ترا ہو، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کر رب تبارک و تعالیٰ کی۔ فرمایا پھر آقا کے سامنے اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ تو نماز پڑھ رہا ہے وہی تجھے دیکھ رہا ہے ہیں؟ چلو تیری نگاہ میں قصور ہے، تو نہیں دیکھ سکتا اپنے خالق اور مالک کو، اپنے معبود کو جس کی عبادت کر رہا ہے، پھر یہ تو ہو نا کہ تو عبادت کر رہا ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید جلال الدین رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اوچ شریف آپ نے نام سنا ہوگا، اوچ شریف کے سب سے پہلے بزرگ تھے، وہ دہلی میں پڑھتے تھے تو وہاں سے یہاں آ گئے، یہاں پڑھانے لگے، اپنا مدرسہ قائم کیا اوچ شریف میں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں ان کا ایک کوئی ہم جماعت تھا، اس کا نام تھا صدر الدین۔ اس نے کہا یار سنا جلال الدین بڑا عالم بن گیا ہے، میں اسے سبق یاد کرواتا تھا پڑھائی کے دوران، اور جا کے مل آتا ہوں دیکھتا ہوں پہچانتا بھی ہے یا نہیں ہیں؟ کریم تو کریم ہوتے ہیں، لیکن یہ آج کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی پہنچا نا وہاں تو حضرت سید جلال الدین رحمہ اللہ جو ہیں وہ سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق پڑھنے والے اتنے بچے تھے کہ ان کی مسجد کے باہر تک بچے بیٹھے ہوئے تھے، باہر تک بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بندہ آیا تو وہ جوتوں پر بیٹھنے لگا، حضرت سید جلال الدین نے پہچان لیا، میں کہ ادھر آؤ، آ گیا ہو، پاس بلا کے اپنی مسند پر بٹھایا، یعنی جس مصلے پر سجادے پر آپ بیٹھے تھے اسی پر برابر میں بٹھایا۔ تو دل میں خوش ہونے لگا، شکر ہے میرے ساتھی نے مجھے پہچان لیا ہے، اتنا مقام بھی پایا ہے، اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اتنے بچوں کے سامنے اتنی عزت دی ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز شروع ہونے لگی نا جی، آپ کا جو خادم تھا آپ نے اسے فرمایا کہ نماز پڑھا دوں۔ وہ نماز پڑھانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے اسے کہہ دیا ہے ملنگ کو نماز پڑھا، مجھے کیوں نہیں کہا ہیں؟ اتنی عزت دی ہے، پاس بٹھایا ہے، دور سے بلایا ہے، اتنی عزت بھی دی ہے، یہ نماز کے مجھے کیا دیتے، میں نماز پڑھا دیتا۔ آپ جو ہے نا آپ نے اس طالب علم کو روکا کہ ٹھہرو، وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نیت کیسے باندھتے ہو؟ اس نے کہا نیت ایسے باندھتے ہیں 2 رکعت نماز فلاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے اس خادم سے فرمایا وہ تو نیت کیسے باندھتا ہے؟ آپ کا جو شاگرد تھا مدرسے کا اس سے فرمایا کہ تو نیت کیسے باندھتا ہے؟ اس نے کہا جی میری نیت تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک رب کا عرش میرے سامنے نہ آ جائے، میری تو نیت ہی تب تک پوری نہیں ہوتی، نیت میری درست نہیں ہوتی جب تک رب کا عرش کے سامنے نہ آ جائے۔ تو حضرت سید جلال الدین سے وہ نا بندہ ہکا بکا کہنے لگا، اس نے کہا جس کے شاگرد کی نیت تب پوری نہیں ہوتی جب تک عرش نہ سامنے آ جائے۔ اس نے کہا حضور آپ فرمایا آپ کی نیت کب پوری ہوتی ہے؟ میں جب عرش والا سامنے آ جائے میں پھر اللہ اکبر کہتا ہوں، میں تو پھر اللہ اکبر کہتا ہوں۔ ہاں جی، حضرت جو ہے نا خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہاولپور سے آگے جائے نا ایک علاقہ آتا ہے تو خانقاہ شریف کے نام سے مشہور ہے، وہاں کے بزرگ تھے حضرت سید خواجہ محکم الدین سیرانی رحمہ اللہ۔ آپ جو ہے نا ایک جگہ سے گزرتے تھے تو ایک مولوی نماز پڑھاتا تھا، آپ کو پتہ ہے مولوی بھی بڑے خشکی کے مارے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بھی میں بتا رہا تھا، یہ عبدالغفور صاحب ہے نا، یہ مجھے لے گئے گجرے والا، تو ایک مولوی صاحب بالکل مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے، نماز ہوئی نہیں، منع ہے درے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی، حضور نے منع کیا ہے، صحیح احادیث مبارک موجود ہے۔ اس نے نماز پڑھا دی تو میں نے نا اسے علیحدہ جا کر، میں انتظار میں بیٹھا رہا، اسے سمجھاؤں گا،
میں نے علیحدہ جا کر انہیں کہا، میں نے کہا حضور آپ سے بات کرنی، دو بندے بیٹھے تھے، تو وہ بڑے عزت کے ساتھ اٹھا، اس نے کہا پتہ نہیں مولوی صاحب کچھ نوازشات کرنا چاہتے ہیں، تو میں اندر لے گیا اس سے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ نے جو نماز پڑھائی ہے نا، تو یہ نماز آپ کی درست نہیں ہوئی، آپ مصلی جو ہے نا وہ اندر کر لیں، تو اندر کچھ بندے کھڑے کر لیں، یا پھر مصلی باہر کر لیں، تاکہ آپ کی اور نمازیوں کی جگہ ایک ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب جیسے میں نے بیان کیا نا مسئلہ، تو مولوی صاحب نے نا مجھے ایسے دیکھا جیسے مارنے والی گائے نہیں دیکھتی، بلکہ ہندوؤں کی اماں دیکھتی ہے جیسے، ہیں ایسے مجھے دیکھا اس نے، ایسے گھور کے جناب چلا گیا۔ میں نے کہا جب فقیر کی دوائی یہاں بیچ نہیں رہی، حکیم صاحب کسے دوائی دیں، مریض ہاتھ نہیں پکڑاتا، نبض دکھانے کو تیار نہیں ہے، بتائیں، ہیں جی وہ ایسے ہی نہ منہ بنا کے چلا گیا۔ مجھے تو خطرہ لائق ہوا، میں نے کہا ہم تو بندے دو ہیں، یہ تین ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں یہی درست کر دیں۔ تو یہ تو حال ہے ان کا۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ، آپ کا درویشی بالکل طبیعتی مزاج تھا، آپ کہیں جاتے تھے تو راستے میں ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب نماز پڑھائیں، ان کی نماز کا طریقہ درست نہیں تھا، وہ فرماتے تھے یار نماز اس طرح نہیں، اس طرح پڑھا۔ اور نے کہا چل بابا کام کر، تجھے کیا پتا نماز کیسے پڑھانی ہے، مولوی میں ہوں، بتائے گا تو مجھے ملنگ ہو کے۔ اچھا آپ پھر گزرے، آپ نے پھر فرمایا یار نماز ایسے نہیں، ایسے پڑھایا کر، اس نے پھر آئیں بائیں کر دی۔ تو ایک مرتبہ آپ گزرے وہاں سے، تو آپ نے پھر فرمایا، ہیں اللہ والوں کا طریقہ دیکھیں، بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا یار نماز ایسے نہیں، ایسے پڑھا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے بابا، جیسے کہتے ہیں ویسے پڑھاؤں گا۔ اس نے جناب جیسے نماز اللہ اکبر کہا نا جی، بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا، بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ نماز کب ختم ہوئی، کیا ہوا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ وہ بعد میں ڈھونڈتا پھرے، لوگوں سے کہتا بابا کدھر گیا بابا؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بابا مجھے اتنا عرصہ کہتا رہا کہ نماز ایسے نہیں، ایسے پڑھ، میں اس کی مانتا نہیں تھا۔ آج جیسے اس نے کہا نا مجھے ایسے نماز پڑھ، میں نے اللہ اکبر کہا تو سامنے رب کا کعبہ میرے آ گیا، سامنے کعبہ آ گیا۔ نماز کیسی پڑھتے ہیں یار ہم تو نماز میں کھڑے ہیں، ہمارا دل جو ہے نا وہ پتہ نہیں دکان کے سودے کر رہا ہوتا ہے، حساب کر رہا ہوتا ہے، دنیا جہان کی ساری باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی، جو بات بھول چکے تھے وہ بھی نماز میں یاد آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں نے پیسے ایک جگہ دبائے تھے، وہ مل نہیں رہے، آپ نے میں رات کو جا کے 500 نفل پڑھ۔ کتنے پڑھے؟ 500 نفل پڑھ۔ اس نے جا کے شروع کیا اللہ اکبر، پہلی رکعت میں یاد آ گیا کہاں پڑھے، نماز ختم۔ آیا امام صاحب کے پاس، کہتے جی واہ واہ بڑا نسخہ دیا آپ نے۔ میں کیا ہوا ہے؟ کہتے جی پہلی رکعت میں یاد آ گیا تھا آپ نے، میں مجھے پتا تھا شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا، شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا۔ ایک بندہ ہے نا سرگودے کی طرف، نماز جماعت ختم ہو گئی تو بندہ آ کے نا رونے لگا، کہنے لگا جماعت ہی ختم ہو گئی ہے، مولوی صاحب ذرا آہستہ پڑھا لیتے، میں جماعت میں شریک ہو جاتا۔ لوگ بڑے اس کے معتقد اور گرویدہ ہو گئے، انہوں نے کہا یار بابے کو بڑی محبت ہے نماز کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی چونکہ نیت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، آپ رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بابا کہنے لگا جماعت کا ثواب میں نے کیا کرنا ہے، اور میں میری 4 دکانیں، ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا، وہ کون کرے گا بھلا، ہیں بتائیں؟ یعنی ساری بھولی بھسری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں ہمیں، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ بھی بندوں کو ایک ذہن میں ہوتا ہے، وہ خود تاخیر سے آ رہے ہیں نا، مولوی صاحب پہلی رکعت لمبی کر دیتے آپ ہیں۔ میں پیچھے نماز پڑھاتا تھا، ایک بابا جو ہے نا وہ تاخیر سے آیا، جب میں نے سلام پھیر دیا، ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم دعا بھی نہیں کی، وضو کر کے نا کھڑا ہوا، کہنے لگا جی آپ تھوڑا سا نماز لمبی کر دیتے نا، میں جماعت میں شریک ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا سا گھر سے پہلے نکل پڑتے نا آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا یار، ہیں میں نے کہا اگر تو ٹرین جو ہے نا وہ وقت سے پہلے نکل پڑے پھر تو سواریوں کو اعتراض کا حق بنتا ہے، اگر ٹرین وقت پہ نکلے ہیں اور وقت سے پہلے پہنچا دے وہاں تو پھر تو اعتراض نہیں بنتا کسی کا، سب کو خوش ہونا چاہیے یار کمال ڈرائیور ہے ہمارا بھائی، ہیں اس نے تو کمال کر دیا ہے، وقت پہ نکلے اور وقت سے پہلے پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی نمازیں درست کرے، اپنی نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے۔ کیسے پڑھے نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یار یہ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اتنا بڑا کلام ہے اور کیسے رب کی بارگاہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چھوٹی بات ہے یار، خالق اور مالک ہو کر یار عبادت قبول کرنا چاہتے تو اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا نا، ہیں یہ ہمیں بتایا، اس نے یہ تعلیم فرمایا اس نے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔